पंजाब पुलिस में पहली ख्वाजा सिरा ज़नाया चौधरी तैनात कर दी गई हैं, जो कि विक्टिम सपोर्ट ऑफिसर के फ़राइज़ सर अंजाम देंगी। पंजाब पुलिस की तरफ से जो माशाल्लाह पुलिस तहफ़्फ़ुज़ मराकज़ जो कि कायम किए गए, और इसी से हम लोगों के जो गैप्स हैं सोसाइटी में, कम्युनिटी के बीच में इंटरेक्शन जो उनसे वो इसी तरह से बिल्डअप होगा। किस किस तरह की मुश्किलात आपको पेश आई? ट्रांसजेंडर कम्युनिटी की अगर हम बात करें तो उनकी तो एक्सेप्टेंस ही जो सबसे बड़ा इशू होता है, तो ये काफ़ी मसला रहता है कम्युनिटी को। किस तरह से आपकी एजुकेशन हुई? जब आप छोटी थी तब किस तरह की मुश्किलात आपको आई? टीचर्स की भी ट्रेनिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इवन पीपल डजंट नो कि स्टिल व्हाट इज जेंडर एंड व्हाट इज सेक्स। कोई क्रिमिनल केस आता है उसको किस तरह से डील करते हैं आप? विद इन 3 days के अंदर हम लोगों को कम से कम हमें होता है कि इसके अंदर केस आपको ख़त्म करना ही करना है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी मेज़बान फ़ाइका राना और आप देख रहे हैं नई बार डिजिटल। नाजरीन, हमारे माशरे में ट्रांसजेंडर्स को वो राइट्स नहीं दिए जाते थे और उनको वो मुकाम हासिल नहीं होता था, लेकिन पंजाब पुलिस के इस इनिशिएटिव की दाद देनी पड़ेगी कि पंजाब पुलिस में पहली ख्वाजा सिरा ज़नाया चौधरी तैनात कर दी गई हैं, जो कि विक्टिम सपोर्ट ऑफिसर के फ़राइज़ सर अंजाम देंगी। बाकी इन्हीं से जानते हैं इनकी ड्यूटीज़ क्या हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? जी मैं ठीक हूँ, जज़ाकल्लाह। आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। अच्छा, मुझे बताएं कि एज अ विक्टिम सपोर्ट ऑफिसर आपकी क्या ड्यूटीज़ हैं? एज अ विक्टिम सपोर्ट ऑफिसर एक्चुअली हम लोग पुलिस तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ में हम लोग अपनी ड्यूटीज़ को सर अंजाम दे रहे हैं। और अगर ड्यूटी वाइज अगर हम बात करते हैं तो हम लोग जितने भी वल्नरेबल कम्युनिटीज़ हैं मुआशरे में हमारे, फॉर एग्ज़ाम्पल अ पर्सन डिफरेंट एबिलिटी के लोग हैं, ट्रांसजेंडर अफराद हैं, बेगर्स हैं, उसके साथ साथ ड्रग अब्यूज़र्स हैं, डेफ एंड डम हैं, ब्लाइंड पर्सनस हैं, या फिर मेंटली जो स्टेबल नहीं हैं लोग, और जो रन अवे जो फीमेल्स होती हैं, या फिर उनको हरासमेंट का जो एक हमारे माशरे में जो उनको फेस करने को मिलता है, रेप से रिलेटेड इशूज़, मतलब इस तरह की जितनी भी जो हैं मसले मसाइल हैं या चीज़ें हैं, उन सब को पंजाब पुलिस की ताउन से जो कि एक इनिशिएटिव जो कि आईजी पंजाब ने डॉक्टर उस्मान अनवर ने लिया, और पुलिस तहफ़्फ़ुज़ मराकज़ जो कि पूरे पंजाब के अंदर डिस्ट्रिक्ट वाइज जो कि ओपन किए गए, आज उसी की बदौलत जो सा है हम लोग जितनी भी वल्नरेबल कम्युनिटीज़ हैं उन लोगों को हम लोग फैसिलिटीज़ देते हैं। हमारे माशरे में जिस तरह ख्वाजा सिरा कम्युनिटी को इज़्ज़त नहीं दी जाती थी, हकूक़ नहीं दिए जाते थे, तो पंजाब पुलिस की तरफ से जो तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ बनाए गए हैं, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी गुड इनिशिएटिव, और माशाल्लाह जो एक गैप है वो आपको इसी बदौलत से आपको फुलफिल होता हुआ नजर आएगा। देखिए हमारे माशरे में आई थिंक कि हम लोग सिर्फ ज़्यादातर बातें कर रहे होते हैं, हम लोग कह रहे होते हैं कि भाई इस तरह से चीज़ें होनी चाहिए, हम लोग इस तरह से बेहतर कर सकते हैं, और यहाँ पर चीज़ें अगर आपको पता चल रही हैं और आप उसी को ले के इनिशिएटिव को आप आगे बढ़ता आप देखते हैं, तो वो चीज़ें आपको बहुत अच्छे तरीके से आपको अच्छी लगती हैं, मतलब आपको इम्प्लीमेंटेशन जो आपको नज़र आती है तो वो बड़ी आपको खुशी होती है। तो अगेन के पंजाब पुलिस की तरफ से जो माशाल्लाह पुलिस तहफ़्फ़ुज़ मराकज़ जो कि कायम किए गए ऑल ओवर द पंजाब में डिस्ट्रिक्ट वाइज, तो ये माशाल्लाह बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, और इसी से हम लोगों के जो गैप्स हैं सोसाइटी में, कम्युनिटी के बीच में इंटरेक्शन जो उनसे वो इसी तरह से बिल्डअप होगा। बिल्कुल ऐसे ही है। और जिस तरह से पहले हर्डल्स फेस करनी पड़ती थी, किस किस तरह की मुश्किलात आपको पेश आई? काफ़ी मुश्किलात तो देखें हर एक को कहीं ना कहीं फेस करने को मिलती हैं, बेशक मेल हो या फीमेल हो, लेकिन अगर हम लोग ट्रांसजेंडर कम्युनिटी की अगर हम बात करें तो उनकी तो एक्सेप्टेंस ही जो सबसे बड़ा इशू होता है, तो ये काफ़ी मसला रहता है कम्युनिटी को। तो इधर भी ये ऐसा इस तरह से था, और मैं अक्सर सोचती थी कि मैं डिपार्टमेंट के अंदर ज्वाइन करूँ, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ माई जेंडर आई कुड नॉट अप्लाई कि किस तरह से हम लोग करते हैं, लेकिन क्योंकि उनका वो सेक्शन ही नहीं बनाया गया। बिल्कुल, तो अब वो चीज़ माशाल्लाह जो कि बहुत अच्छे तरीके से अब हमें नज़र आ रही है और चीज़ें हो रही हैं, और मैं यहाँ पे खुद मौजूद हूँ तो मुझे और ज़्यादा खुशी होती है। आप एक रोल मॉडल भी हैं सबके लिए, और अपनी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को क्या कहना चाहेंगी, किस तरह से गाइड करना चाहेंगी कि वो यहाँ तक जो है वो पहुँच सके? आई थिंक कि देखें, आपने जब कोई चीज़ सोची हो, जब आपने कोई एम आपने किया हो, या फिर अगर आपको कोई अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हो, तो आपको ये नहीं देखना कि आपको उसमें सैलरी कम है कम ज़्यादा है, आपको उसमें आपको वॉलंटियर काम करना है या आपको नहीं, आपको आई थिंक प्रेफर करना चाहिए ह्यूमैनिटी को, आपको काम को, और आपको जो भी इनिशिएटिव्स होते हैं जब आप उसकी चीज़ों को देखिए कि आपने अपना रोल आपने उसमें किस तरह से आपने इम्पोर्टेंट किया है,
اینڈ دیٹ از ویری امپورٹنٹ تھنگ کہ ہم اپنی طرف سے, اپنی ذات کی طرف سے ہم کتنا حق ادا کر رہے ہیں اس ملک کے لیے, اپنے لوگوں کے لیے, اپنے جاننے والوں کے لیے, اپنے جو دیکھیں اسلام کی اگر میں بات کروں تو ہمیں دین یہی جتنے بھی اگر بے شک دوسرے اگر ہم مذاہب کی اگر ہم بات کریں تو سب یہی ہیومینٹی کو بہت زیادہ پروموٹ کرتے ہیں اور یہی چاہتے ہیں کہ جتنی بھی انسانیت ہے, جتنے بھی ہم لوگ ایک دوسرے کے ساتھ ہیں وہ بڑے اچھے طریقے سے ہم لوگ رہیں. بلکہ چونکہ اب میں نے یہ اس چیز پہ بات کی تو آئی ریلی وانٹ ٹو ایڈریس اندر ڈپارٹمنٹ ایز ویل جو کہ مساق مرکز ہے, وہ بھی ایک پنجاب پولیس کی طرف سے انیشیٹو ہے اور وہ بہت اچھا انیشیٹو ہے ماشاء اللہ. اس کے اندر بھی ہم لوگ جتنے بھی ہمارے پاس ریلیجیس مائنورٹیز کے لوگ ہیں ہم ان لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہوتے ہیں اور ڈپارٹمنٹ کی طرف سے یہ بہت مطلب ایک بہت امپورٹنٹ چیز کو ایک معنی ایک رکھتے ہیں کہ انٹرفیتھ ہارمنی کو پروموٹ کرنا ہے اور ان کو آگے لے کے آنا, ان کو بڑھانا, چیزوں کو لے کے چلنا, یہ بہت ایک امپورٹنٹ چیز ہے. تو اب ہم آپ کو بلکہ آگے آپ دیکھیں گے اور اسٹل ابھی بھی مساق مراکز جو کہ ہیں وہ بھی پورے آل اوور دا پنجاب ماشاء اللہ کام کر رہے ہیں. آپ ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کی بھی فیسلٹیز کو آپ آگے دیکھیں گے. بالکل. اچھا زنایا, ہمیں اپنے بارے میں بتائیں کچھ, کس طرح سے آپ کی ایجوکیشن ہوئی, جب آپ چھوٹی تھی تب کس طرح کی مشکلات آپ کو آئیں؟ ایجوکیشن وائز مجھے مشکلات تو تھیں اور چونکہ نا آئی تھنک کہ ٹیچرس کو سینسٹائز ہونے کی کافی ضرورت ہے اور اب تو کافی چیزیں اور طریقے سے بھی چیزیں چل رہی ہیں اور ابھی ٹیچرس کی بھی ٹریننگ کی بہت زیادہ ضرورت ہے. ایون پیپل ڈزنٹ نو کہ اسٹل واٹ از جینڈر اینڈ واٹ از سیکس, تو ہم کافی چیزوں کو بھی اس میں مکس کر دیتے ہیں, لوگوں کو چیزوں کے بارے میں نہیں پتہ. تو آئی تھنک کہ یہ چیزوں کے بارے میں پتہ ہونا بہت امپورٹنٹ ہے اور جو ٹیچرز ہیں ان لوگوں کو جو اسٹوڈنٹس کے بیچ میں جو گیپ ہوتا ہے وہ بھی ختم جو ان سے کرنے کی بہت ضرورت ہے. اور وہ آئی تھنک کہ جو پیرنٹس ٹیچر میٹنگز ہوتے ہیں وہ بھی ہونی بہت ضرورت ہے, تو کیونکہ اسی سے آپ کا جو انٹریکشن ہے پیرنٹس کے ساتھ بھی ہو رہا ہوتا ہے, آپ بچوں کی چیزوں کے بارے میں آپ بتا رہے ہوتے ہیں اور کافی چیزیں ماشاء اللہ بہت اچھے طریقے سے وہ بہتر ہو سکتی ہیں. اور ہم لوگ معاشرے کے اندر جو جتنے بھی طبقات ہیں ان سب لوگوں کو ہم لوگ آن بورڈ لے کے اور بہت اچھے طریقے سے ہم لوگ کام کر سکتے ہیں. اچھا, اگر آپ کے پاس کوئی کیس آ جاتا ہے, کوئی کرمنل کیس ہے, تو اس کو کس طرح سے ڈیل کرتے ہیں آپ؟ جا کے کوئی فالو اپ بھی لیا جاتا ہے یا پرانے تھانوں کی طرح ہی ان کا رد عمل ہوتا ہے؟ آپ کو یہ جان کر بڑی خوشی ہوگی کہ تحفظ مراکز جو کہ ہیں ان میں نہ ایک پراپر اس کا ایک ایس او پیز اس کی بنائی گئی ہیں اور ہم لوگ جو ڈفرینٹ جو آلموسٹ کافی آرگنائزیشنس ہیں یا اور گورنمنٹ کے بھی جو ڈپارٹمنٹ ہیں ہم ان کے ساتھ آن بورڈ ہو کے ایم او یو ہم لوگوں نے باقاعدہ ان کے ساتھ سائن کیے ہیں اور ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ان اداروں کو, محکموں کو بھی ہم لوگ آن بورڈ رکھیں اور مل کر چیزوں کو ہم لوگ اچھے طریقے سے ہم لوگ لے کے چلیں. تو یہاں پہ بھی اسی طرح سے ہی ہے. اور اگر آپ چونکہ آپ کرمنل آفینس سے ریلیٹڈ آپ نے بات کی ہے تو یس, ہمارے پاس ڈپارٹمنٹ وائز ہمارے پاس کوئی بھی ٹرانسجنڈر پرسنز ہمارے پاس کمپلین لے کے آتے ہیں, ہم لوگ اس کو اپنے پاس سنتے ہیں, ہمارے پاس پراپر کاؤنسلنگ روم ہے, ہم ادھر بیٹھ کے اچھے طریقے سے کیس کو سننے کے بعد اس کو ہم لوگ پراپر ریٹن فارم میں لے کے ہم لوگ اس کو ای ٹیگ کرتے ہیں اور وہ متعلقہ جو بھی پولیس اسٹیشن ہوتا ہے ہم اسی کو ہی ہم لوگ لیتے ہیں, کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ جو پولیس اسٹیشنس کا بھی جو ایک ہے رول ہے وہ بالکل ختم نہ ہو, ہم ان کے ساتھ بھی انٹریکٹ کریں. اور جو ماشاء اللہ آپ دیکھ بھی رہی ہوں گے کہ یہاں پہ ڈپارٹمنٹ میں کس طرح سے پولیس آفیسرز آپ کو ماشاء اللہ ویل ڈریسڈ اور اتنے ایکٹیو اور اس طرح سے نظر آ رہے ہیں, تو یہ اسی کی ایک کڑی ہے. اور we are not only dealing with on the criminal offense, but yes, we are also dealing giving facilities in health department as well. ہمارے پاس HIV سے ریلیٹڈ کوئی بھی اگر اسکریننگ کرنا چاہتا ہے تو اس کی بھی فیسلٹیز ہم لوگ دے رہے ہیں, اس کے بھی پراپر فالو اپ ہوتا ہے. اور چونکہ آپ نے کرمنل آفینس کی بات کی تو تھانے کلچر کی بھی اگر ہم بات کریں جو پولیس اسٹیشن سے, تو جب ہمارے ای ٹیگ سب پراپر ہوتے ہیں تو ان کو بھی ہم لوگ فالو اپ ہم لوگ لیتے ہیں اور ود ان 3 days کے اندر ہم لوگ کو کم سے کم ہمیں ہوتا ہے کہ اس کے اندر کیس آپ کو ختم کرنا ہی کرنا ہے. تو ہم لوگ باقاعدہ پھر پولیس اسٹیشن پہ بھی ہم لوگ پوچھتے ہیں, جو وکٹم ہوتا ہے اس سے بھی ہم پوچھتے ہیں کہ آپ کے ساتھ پولیس کا رویہ کیسا تھا, آپ کو کس طرح کی چیزیں, آپ کے پروناؤنس کس طرح سے آپ کے استعمال ہوئے, مطلب کافی اس طرح کی چیزیں ہم لوگ کوشش کرتے ہیں ہم لوگ جتنے اس کو بڑے اچھے طریقے. تو یہ چیزیں ابھی بھی ہوتی ہیں یا نہیں؟ ابھی بھی ہوتی ہیں, ہم اس کو بہت اچھے طریقے سے فالو اپ ہم لوگ کر رہے ہیں.
اور ہمارے پاس ماشاءاللہ بہت ایسے سکسیزفل سٹوریز بھی ہمارے پاس ہیں ماشاءاللہ، جس میں کمیونٹی کو بہت جو ایشوز تھے اور کتنے لوگوں کے پیسے باؤنڈ تھے، کئی لوگوں نے انٹرنیشنل ٹریول کرنا تھا اور جو ٹریول ایجنسیز جو کمپنیز ہیں وہ ان کو پیسے نہیں دے رہی ہیں، کہیں پہ انٹر کمیونٹی کانفلکٹس کہیں نہ کہیں آ رہے ہوتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اور کافی زیادہ ایشوز ہوتے ہیں جو کہ ہمارے پاس آتے ہیں، لوگ آ کے ہم لوگوں کو ایڈریس کرتے ہیں، اور ناٹ اونلی ود دا ٹرانسجینڈر بٹ آلسو ود دا فیمیل جو ہراسمنٹ ہے. ہمارے پاس جو کالج کی یونیورسٹیز کی بچیاں ہمارے پاس آتی ہیں اور واقعی وہ اپنی جو مسئلے مسائل وہ ہمارے ساتھ ڈسکس کر رہی ہوتی ہیں. تو ماشاء اللہ چونکہ ٹرانسجینڈر پرسنس کے پاس ایک ماشاء اللہ سکس سینس بھی ہوتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ ایک جو میل والی اور فیمیل والی دونوں سینسز کو یوز کرتے ہوئے وہ بڑے اچھے طریقے سے کیسز کو ڈیل کر رہے ہوتے ہیں. اچھا، ان لوگوں کے لیے لاسٹ میسج کیا دینا چاہیں گی جو ٹرانسجینڈرس کو وہ ابھی تک بھی حقوق نہیں دیے جا رہے؟ بالکل ایسے کافی ڈپارٹمنٹس ہیں اور وہ کہیں نہ کہیں ٹرانسجینڈر کمیونٹی کے وہ مس یوز کر دیتے ہیں، صرف ان کے چہرے دکھا رہے ہوتے ہیں، اس کے بعد ان کو جاب سے نکال دیتے ہیں. تو آئی تھنک کہ وہ ہمارے پاس آ کے رپورٹ بھی کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ لیبر کورٹ میں آپ جا سکتے ہیں، وہاں پہ آپ جا کے آپ اپنا حق نہ جو ہے نا دیکھیں، آپ کسی کے ساتھ زیادتی نہ کریں اور آپ بھی اپنا کام اچھے طریقے سے کریں. اینڈ آپ کے پروگرام کے تھرو میں یہ بھی مل کے کہنا چاہوں گی کہ جتنی ہمارے ساتھ خواجہ سرا کمیونٹی کے جو لوگ ہیں، جو جتنی بھی وہ بھی آگے آپ ماشاء اللہ بڑھیں، آپ بھی چیزوں میں آگے آئیں اور آپ آگے انشاءاللہ کافی زیادہ آپ چیزوں میں دیکھیں گے کہ جو ٹرانسجینڈر کمیونٹی کو ہم لوگ اپرچونیٹیز دے رہے ہیں اور ان سے وہ زیادہ سے زیادہ مستفید ہوتے ہیں. تو جی ناظرین، ہمارے ساتھ عنایہ چودھری موجود تھی جو پنجاب پولیس میں پہلی خواجہ سرا جو ہے وہ تعینات کی گئیں، اور ان کے جو رولز ہیں، جو ڈیوٹیز ہیں، وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کی. اور جس طرح سے خواجہ سرا کو نہیں وہ حقوق دیے جاتے ہیں، انہیں وہ حقوق ملنے چاہیے. بلکہ جو میں آپ سے ایک لاسٹ بات یہ بھی کروں گی کہ جو باہر سڑکوں پہ آج کل تو ویسے ہی لوگ جو ہیں وہ نقاب پہن کے نا خواجہ سرا کا یا اس طرح کا وہ خود کو گیٹ اپ دے کے تو ایسی کمیونٹی کو وہ جو ہے وہ بدنام کر رہے ہیں. دیکھیں، اگر ہم لوگ اسی کے اوپر بات کرتے ہیں، دیکھیں ہمارے پاس اینٹی بیگری لا ہے جس کے اوپر کوئی بھی کسی بھی جنس سے، کسی بھی جینڈر سے ہے، وہ قانونی طور پر بھیک نہیں مانگ سکتے. آف کورس لیکن یہ ہاں کافی مسئلے ہیں اور لوگوں کو ان کے پاس اپرچونیٹیز نہیں ہیں، وہ اس وجہ سے وہ لوگ بیگنگ اور اس والی سائڈ پہ آتے ہیں. تو یہاں پہ میری اگین سوسائٹی سے بھی ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنے ایریا کے اندر دیکھیں کہ کتنے خواجہ سرا افراد ہیں، آپ ان کو اسکلز آپ ان کو دینے کی کوشش کریں، آپ ان کو کوئی سلائی مشین یا اس طرح کی کوئی چیزیں آپ ان کو پرووائڈ کریں اور آپ انہیں سے ہی آپ لوگ نے ہم لوگ اکثر کہتے ہیں ہمارا سوٹ نہ خراب ہو جائے، بھائی اتنا مہنگا سوٹ ہے اور وہ تو ہم لوگ کوئی ہلکا کپڑا دے کے کوئی ایسا ان کی کیپیسٹی تو ان کی ہم لوگ ان کی انہانس کریں تو انشاءاللہ وہ بھی چیزیں کافی بہتر ہو سکتی ہیں. بالکل. اسی کے ساتھ اپنی میزبان فائقہ رانا کو دے اجازت. اللہ حافظ. دوبارہ سے ہے یہ اسی کے ساتھ اپنی میزبان فائقہ رانا کو دے اجازت. اللہ حافظ.